السلام علیکم خواتین و حضرات. پاکستان بھر میں ترک ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی اپنی بھرپور رہنمائیوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے ہر طرف چھایا ہوا ہے. لوگوں کے دلوں میں ارطغرل غازی ہی دھڑک رہا ہے. اس وقت ہم ارطغرل غازی کے سیٹ پر موجود ہیں جہاں ترکی کی مشہور اداکارہ دیگر بالچین ہمارے ساتھ ہے جو اس ڈرامے میں سیلجان کا کردار ادا کر رہی ہیں. جی ہاں، میں سب سے پہلے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا سیلجان ہانم سے، جن کا نام ہے دیگر بالچین. دیگر بالچین، سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ شکریہ بہت بہت. میں دیگر بالچین. جی دیگر بالچین، یہ بتائیے کہ آپ کو کیا خیال تھا کہ ڈرامہ جو ہے اتنا دنیا بھر میں اتنا مشہور ہوگا؟ اس چیز کا احساس تھا آپ کو؟ جس کام کا بھی آغاز کیا جاتا ہے انسان اس کی کامیاب ہونے کی تمنا کے ساتھ اس کا آغاز کرتا ہے. ڈرامے کے اداکار، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سب ڈرامے کے کامیاب ہونے کے لیے اپنی اپنی کوششیں صرف کرتے ہیں. ارطغرل غازی ڈرامے کا جب آغاز ہوا تو سب کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن اس ڈرامے کو دنیا بھر میں اس قدر پسند کیا جائے گا اس بارے میں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا. اس ڈرامے کا پہلا سیزن بہت ہی کامیاب تھا. یہ خوبصورت ترین سیزن تھا. اس کے اداکار اور ڈائریکٹر کی کاوشیں ناقابل حد تک متاثر کن تھی، لیکن اس پہلے سیزن کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں پہلے سیزن میں نہیں بلکہ دوسرے سیزن میں ہوا، کیونکہ پہلے سیزن میں ناظرین نے اپنی توجہ اسے سمجھنے کی جانب مرکوز کر رکھی تھی، جس کے نتیجے میں انہیں یہ ڈرامہ بے حد پسند آیا. اس ڈرامے کی کامیابی کی خبروں نے دنیا کو بہت متاثر کیا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے بھی ان خبروں کی بدولت اس ڈرامے میں بڑی گہری دلچسپی لی، بلکہ پہلے ہی سیزن میں اسے کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا دیا. میرے خیال کے مطابق پاکستان کے عوام نے بڑی صحیح ٹائم پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا. اس ڈرامے نے پاکستان میں مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے. یہ کامیابی ہماری توقعات سے بڑھ کر کامیابی تھی، اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ پہلے سیزن کی کامیابی ہمارا حق تھا اور پاکستانیوں نے یہ حق بھی بھرپور طریقے سے ادا کر دیا. دیگر بالچین، یہ بتائیے ڈرامہ اتنا طویل عرصے چلتا رہا، آپ کے باقی ساتھیوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ آپ کے جذبات کیا تھے اور لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا تھا؟ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس ڈرامے میں ایک فیملی کے طور پر اکٹھے ہوئے تھے. ہم سب آپس میں گھل مل گئے تھے، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو کیمرے کے پیچھے اپنے فرائض ادا کر رہے تھے. سب ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. یہ ڈرامہ بہت طویل ڈرامہ تھا کہ کئی ایک اداکار آئے اور کئی ایک اداکار چلے بھی گئے. سب اداکار وقت آنے پر اپنا کردار ادا کرتے اور پھر چلے جاتے، لیکن کئی ایک کردار مستقل کردار تھے. میں پہلے 2 سیزن میں اپنا کردار نبھاتی رہی، پھر اپنے کردار اور سچویشن کے مطابق 2 سیزن میں ڈرامے سے باہر رہی، لیکن آخری سیزن میں ایک بار پھر اس میں شامل کر لی گئی اور اس آخری سیزن میں ایک بار پھر اپنا کردار پہلے کردار سے ہٹ کر ادا کرنے لگی. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اداکاروں کے ساتھ ساتھ کیمرے کے پیچھے بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں جو پہلے سیزن سے آخری سیزن تک اس ڈرامے سے منسلک رہے. ان کے ساتھ دوبارہ ملنے پر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور ہمارے رشتہ اس طرح قائم رہا جیسا پہلے سیزن میں قائم تھا. سب نے مجھے خوش آمدید کہا، جیسا کہ فیملی کے ممبرز کو گھر والے خوش آمدید کہتے ہیں. میرے سب کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں. ڈرامہ ختم ہونے کے باوجود ہم لوگ ابھی بھی آپس میں اس طرح گہری محبت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اس محبت کا آپ کے سامنے اظہار اور آپ کے سامنے الفاظ میں پیش کرنا میرے لیے بڑا ہی مشکل ہے. پاکستان میں آپ کے لاکھوں کی تعداد میں مداح ہیں، فالوورز ہیں، وہ آپ کے ساتھ رابطہ قائم کر رہے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے، باقی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کی ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے. کیا آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ کیسی بات چیت چل رہی ہے آپ کی؟ دیکھا جائے تو کسی سے محبت کرنا اور اسے پسند کیا جانا ایک ایسا جذبہ ہے جسے ہر کوئی چاہتا ہے. جب سے پاکستان میں یہ ڈرامہ سیریل شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک لوگوں کے بڑے ہجوم نے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا. مجھے اس بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ یہ ڈرامہ آج کل پاکستان میں پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان سے بڑی تعداد میں لوگوں نے ہماری تعریفوں کے پل باندھ دیے، نئے پیغامات روانہ کیے، اپنی آواز میں پیغام ریکارڈ کروا کر ہمیں بھجوائے، اور اتنی بڑی تعداد میں آنے والے پیغامات کو جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں تھا. تاہم جن جوابات کی ضرورت تھی ان سب کو جواب دے دیے. اگرچہ میں نے سب کو جواب تو نہیں دیا، لیکن کم از کم ہیلو کہنے کی کوشش کی. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ سب ہماری قدر و قیمت اچھی طرح جانتے ہیں. میں اس موقع پر اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہم پر اتنی محبت نچھاور کی ہے. دیگر بالچین، آپ نے اس ڈرامے میں مختلف کرداروں کے ساتھ مختلف اوقات میں مختلف کردار ادا کیے ہیں. اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟
ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں نے مختلف اوقات میں مختلف کردار ادا کیے ہیں. میرے سامنے کردار ادا کرنے والے تمام فنکار اعلیٰ پائے کے فنکار اور اداکار تھے. میں کس کس کا نام پیش کروں؟ سبھی نے دل لگا کر بڑی ہی محنت سے اپنا کردار ادا کیا تھا. میں سبھی سے بہت متاثر ہوں. ہر سیزن میں ان کرداروں نے پہلے سے ہٹ کر کردار ادا کیا تھا. ڈرامے میں ارطغرل غازی، سلیمان شاہ، ہائمہ انا سب نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. کرداروں کا کردار بھی بڑا دلچسپ تھا. میں کس کس کے نام لوں؟ نویان نے بھی بڑا متاثر کن کردار ادا کیا ہے اور اپنے کردار کی مہر ثبت کر دی ہے. سب نے بہت ہی زبردست طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام کردار ابھی بھی میرے ذہن پر چھائے ہوئے ہیں. دیدن باجی، یہ ڈرامہ ارطغرل غازی ڈرامہ دنیا بھر میں مشہور عظیم ہمارے جو ہیں ڈائریکٹر جو ہیں مہمت بوزداع نے زبردست اس میں کمال کر دکھایا ہے. اس ڈرامے کے بارے میں آپ کے اپنے تاثرات کیا ہے؟ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکی ہوں کہ یہ ڈرامہ دنیا بھر میں بے حد پسند کیا گیا ہے اور ابھی بھی کئی ایک ممالک میں پسند کیا جا رہا ہے. اس ڈرامے کے چاہنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس ڈرامے میں مجھے رول دیا جانا میرے لیے فخر کا باعث ہے. مہمت بوزداع نے بہت محنت کی تھی. وہ بڑی خوبیوں کے مالک انسان ہے. تاریخ پر دسترس رکھتے ہیں. سینیریو لکھنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. سینیریو لکھنے کے دوران ان کی اہلیہ بھی خاص طور پر خواتین کے رول میں مہمت بوزداع کو ہدایت جاری کرتی تھی. اس ڈرامے کو پسند کیے جانے کی وجہ میرے خیال کے مطابق اس ڈرامے کا حقائق پر مبنی ہونا ہے. یعنی اگر آپ اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں تو آپ خود بخود اس ڈرامے کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھنے لگے ہیں اور آپ خود اس دور میں پہنچ کر اپنے آپ کو اس دور کا حصہ تصور کرنے لگتے ہیں. اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو بڑی ہی خوش قسمت تصور کرتی ہوں. دیدہ خانو، یہ بتائیے گا ارطغرل غازی ڈرامہ جو ہے دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کرتے ہوئے پیش کیا گیا، لیکن سب سے زیادہ مقبولیت جو ہے اسے پاکستان میں حاصل ہوئی. اس بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے. اس ڈرامے کو پاکستان میں بے حد پسند کیا گیا، لیکن دنیا میں بھی اسے بے حد پذیرائی حاصل ہوئی ہے. اور دراصل پاکستان کی عوام کی جانب سے اس ڈرامے کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا ہی ڈرامہ سمجھتے ہوئے دیکھنا قابل تحسین ہے. انہوں نے اس ڈرامے کو بے حد پسند کیا ہے اور ہماری اس ڈرامے کے ذریعے ان تک رسائی ہوئی ہے. تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ہمارا آخری سوال آپ سے، ہمارے پاکستانی شائقین کو، ناظرین کو کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ سب پاکستانیوں کو میرا سلام. جیوے جیوے پاکستان، آپ ہماری جان پاکستان. خواتین حضرت، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب آئندہ پروگرام کے ساتھ کسی نئے اداکار کے ساتھ، کسی نئی اداکارہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.